سے بنزاکو یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و سامعات کا آج یہاں پر گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں سے استقبال کرتا ہوں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جناب ابوبکر بن حقانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا بیان پیش کرے، اور آپ کے بیان کا عنوان ہے 9 اور 10 ہجری کے اہم واقعات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد نباد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس اکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات صد و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے ہیں۔ سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کے لیے حکم رائے وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کی بقا پر، تیری رحمتوں کی نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ ہو۔ پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام محبت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کی اللہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جتون محمد صفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سلسلہ وار جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب چل رہا ہے، اب اس باب کے آخری ایام کے حصے میں ہم داخل ہو گئے۔ انشاءاللہ آج 9ویں صدی کے آخری حالات ہو گئے، اور پھر آنے والے وقت میں 10ویں صدی کے حالات آ جائیں گے، جس میں شاید کہ میں سمجھتا ہوں بمشکل 2 یا 3 جمعہ یعنی 3 ہفتے اور آئیں گے۔ اس کے بعد یہ سیرت 3 سال کے عرصے میں انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوگی، اپنے آخری ایام میں ہوگی۔ تو میرے عزیز اور دوست ساتھی، اس کے بعد سیرت انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہرحال کسی نہ کسی عنوان پہ آپ کے سامنے سے پھر ایک مرتبہ یہ ناچیز آپ کے درمیان میں جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اہم واقعات میں سے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد اب جب مدینہ پہنچے تو ایک کے بعد ایک جوق در جوق لوگ داخل دین ہونا شروع ہو گئے۔ اس درمیان میں ایک حادثہ ہوا جس کا تاریخ میں نام غامدہ ملتا ہے۔ غامدہ سے زنا ہو گیا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو پہلی جو آیت کے بعد کا دوسرا حصہ کوٹ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اہم آیت ہے صحابہ اکرام کی زندگی کے لیے۔
ویسے تو سینکڑوں بے شمار آیتیں آپ کی صحابہ اکرام کی حرکات پہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیا، لیکن اس آیت کا خاص طور پہ جو تعلق ہے وہ میرے اور آپ کے سے مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے جو سابقون اولون ہیں۔ یہ آیت تو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یہ درجے کی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ان لوگ اس کسوٹی پر اترتے جس کی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ جینا اللہ کے لیے اور مرنا اللہ کے لیے۔ جب کبھی ان سے کبھی کچھ عمل حدود کو پار کر دینے کا ہو جاتا، کبھی غلطی سے، تو اس کی توبہ کے جو لپکتے تھے اس توبہ پر فرشتے رش کرتے تھے، یہ توبہ ہوتی تھی۔ میرے اور آپ کی آج زندگی ہے 20 اور 25 30 اور 40 سال 50 سال ایسے صرفہ ہو گئے کہ گناہ بدبختیاں انبار بن گئے، لیکن احساس اور دل میں ملامت کبھی نہیں آتی کہ میرے سے یہ عمل یہ گناہ ہوا ہے کہ میں توبہ کی طرف لپکوں، لیکن یہ عمل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھا۔ اب غامدہ جیسے یہ حرکت ہوئی، بے قرار اور بے چین ہو کے مسجد نبوی کے سامنے آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑی غلطی ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ غامدہ ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی جو شرمندگی ہے، کل رب العزت کے سامنے ٹھہرنے کا جو خوف ہے، اس شرمندگی اس خوف کی بنیاد پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی جو سزا شریعت نے مجھ پر لازم کی ہے وہ سزا مجھے سنا دیجیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زمین پر اپنے اس گناہوں کے ذریعے سے جو مجھ سے عمل ہوا ہے اس کو پاک کر کر مجھے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل آب کوثر پہ آپ کے سامنے اور رب العزت کے سامنے ٹھہرنے سے شرمندگی سے بچا لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیکھ کر کہا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ جب پہلی مرتبہ کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پلٹا دیا، دوسری مرتبہ کہی تو آپ نے چہرے کو پلٹا لیا۔ جب سامنے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی بندی کو فوراً سزا نہیں سنائی، بلکہ آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جاؤ اس کے گھر والوں کے، اس کے محلے میں اس عمل کی وجہ سے کوئی اگر گواہ ہے تو ثبوت لے لو۔ بہرحال صحابہ اکرام پہنچے، کچھ جو چیز ان کو کلیکٹ کرنا تھا، پوچھنا تھا، وہ پوچھے۔ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک غامدہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن حد اتنی گزر گئی تھی کہ اس عمل کی وجہ سے غامدہ کے لیے کوک میں ہری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غامدہ ابھی تو حاملہ ہے، اب اگر سنچار کر دیں گے تو ساتھ یہ معصوم جان بھی ختم ہو جائے گی، تو گویا اس کا کیا قصور ہے؟ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو تو ہمارے پاس چلے آنا، ہم تجھے اس سزا کی اعلان کے ذریعے سے ہم تجھے پاک کر دیں گے۔ وہ اللہ کی بندی نکلی، دن اور رات، وقت اور حالات، مہینے کرتے چلے گئے، بے قرار بے چین ہے، رات اور دن وہ یاد ہے اور رب کی طرف لو لگا کے رکھیے کہ رب میرے گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہے، تیرے ماں سوا کوئی اور نہ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے نہ مجھے بخشش دے سکتا ہے۔ یا رب العزت تیری ذات عظیم ہے، تیری ذات عظیم ہے۔ بہرحال بارہا یہ اللہ کی بندی گڑ گڑاتی، تڑپتی، آہ بکا کرتی، رب کے سامنے ٹھہر جاتی اپنی اس گناہ کی معافی کے لیے۔ میرے دوست ساتھیوں، کسک کیا اس لیے قرآن کے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے اپنی زبانوں سے کہ میرا رب اللہ ہے، اس پہ جم جاتے۔ جمنے کی جو تاثیر ہے، بے شک گناہ کس سے نہیں ہوتا، خطا کس سے نہیں ہوتی، انبیاء معصوم الخطا ہے، ان سے نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ سے بھی خطائیں ہوئی، اس خطا پر اپنے آپ کو ملامت کرنا اور گناہ کے اس عمل کے لیے توبہ کی تڑپ رکھتا، یہ تاثیر تھی۔ آج ہمارے پاس گناہوں پہ گناہ ہے، اگر ہم ایک مرتبہ صبح کے 12 گھنٹے اور رات کے 12، کل ملا کے اگر 24 ہمارے گھنٹے ہم اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو گناہ کی فہرست زیادہ ہے، نیکیوں کی فہرست بہت کم ہے، نیکی کی فہرست بہت کم ہے۔ تو گویا یہاں پر غامدہ کی تڑپ، غامدہ کی تاثیر، غامدہ کا جنون یہ تھا کہ اللہ تو میرے اس خطا کو درگزر کر اور مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا۔ بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں،
اللہ کے رسول کے سامنے آتی, مسجد نبوی کے دروازے پر ٹھہر جاتی, ٹکٹکاتی نگاہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی کہ آسمان سے کوئی آرڈیننس, کوئی قوانین غامدہ کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کیا یا نہیں کیا. بے قرار و بے چین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر اور مغرب میں جب کبھی دیکھتے اشارہ کرتے اور اپنے مکان چلے. بہرحال یہ سلسلہ غامدہ کا مسلسل چل رہا ہے. جب تھوڑے دن کے بعد اس اللہ کی بچے کو بچہ تولد ہوا تو بے ساختہ بچہ پیدا ہونے کے بعد لے کے بھاگ کے مسجد نبوی کے سامنے آئی اور آوازیں کہنے لگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا خاتم النبیین یا رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے آپ نے کہا تھا غامدہ اس بچے کا کیا قصور ہے. اے اللہ کے رسول اب تو بچہ بھی ہو گیا, یہ 2 ہاتھ میں میرا بچہ پکڑا ہوا ہے. اے اللہ کے رسول, اللہ کے لیے مجھے وہ سزا سنا دیجئے, مجھے وہ سزا سنا دی جس کی سزا کے بدلے آخرت میں شرمندگی سے بچ جاؤں. میرے دوست تو جانتے شریعت کے اندر اس کی سزا کیا ہے. جو آدمی سے زنا ہو جائے یا عورت سے, اسے لے جا کر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے, دھڑ کے اندر, دھڑ تک. اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ آنے جانے والے اس کو سنسار کرے, سنسار سے برا ہاتھ سے پتھر اٹھائے اور اس کے سر پر مارے جب تک وہ مر نہیں جاتی. اتنی بھیانک سزا ہے. چند اگر پولیس کے 2 ڈنڈے ہمارے جسم پر پڑ جائیں گے, ہم حق کہنے سے خوف کھاتے ہیں. لوگوں سے چاہے کہ ہمیں گالیاں نہ ملے, کہ لوگوں کے تماچے نہ ملے. میرے دوست چند ایک تماچے اور 2 ڈنڈوں کی خاطر ہم خوف کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے. حق رکھ کر بھی کہنا نہیں چاہتے, لیکن یہ اللہ کی بندی کس سزا ملنے والی ہے وہ سزا کا احساس ہے, اس سزا کے درد کا احساس ہے, لیکن چاہتی ہے کہ یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی سزا کے سامنے. یہ سزا تو صرف ہیچ ہے, لیکن جب آخرت میں جو سزا ملنے والی ہے اس کے خوف سے میرا جسم, میرا دل پگھلا جا رہا. اللہ کے رسول کے سامنے آئی, اس بچے کو دونوں ہاتھ میں اٹھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہنے, اللہ کے رسول دیکھیے اب تو بچہ بھی ہوگا, مجھے سزا سنا دیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, غامدہ یہ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی کیا ہے دوست ساتھیوں, غور کر کے دیکھیے. اور یہاں مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے, مہلت پر مہلت, لیکن جتنی مہلت مل رہی اتنی تڑپ توبہ کی زیادہ بڑھتے چلے آ رہی ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, رات کا گنہگار دن میں بھلا دیا, ختم ہو گئی بات, پھر سے چلا دوسرے گناہ کی طرف. لیکن یہاں ایک قطع کے اوپر مہلتیں ہیں, لڑکا ہونے تک, اب دودھ پینے تک مہلت ہے, اس کے باوجود بھی تڑپ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہا غامدہ یہ بچے کا کیا قصور, جب یہ دودھ پینا شروع کر چھوڑ دے, کھانا کھانا شروع کر دے, روٹی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو چلے آنا کہ میں اس کو تجھ کو کچھ سزا سنا دوں. بہرحال اللہ کی بندی نکلی, زندگی کے معاملات کو گزارتے ہوئے, وقت کو کٹاتے ہوئے, قریب 2 سال کا عرصہ جب گزر گیا, بچہ روٹی کھانا شروع کر دیا تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر لامے پیر مار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ٹھہر گئی. کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سزا کی وجہ سے مجھے آخرت میں شرمندگی اٹھانا پڑے گا, جس گناہ کی وجہ سے مجھے آخرت میں شرمندگی اٹھانا پڑے گا, اے اللہ کے رسول آج میں آخرت کی شرمندگی اس کے لیے میں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوں کہ کل مجھے اللہ شرمندگی سے بچا لے, اور آج جو مجھے سزا دینا چاہتے دے دیجیے اللہ کے رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں ہلکے سے آنسو آ گئے. اس عورت کے عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کے بندو اس عورت کے گود سے اس کے بچے کو چھین لو, اس عورت کے گود سے اس کے بچے کو چھین لو. جیسے صحابہ کرام غامدہ کے ہاتھ سے اس بچے کو چھین لیے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا حکم ہے؟ کہا کہ گڑا کھودو اور اسے دھڑ سمیت اس کے جسم کو اس گڑے میں دفن کر دو, یعنی صرف گردن نظر آئے, اور حکم آ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیا گیا. اب کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حکم کیا ہے؟ صحابہ کرام سے آنے جانے والے لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھائے اور اس کا سنسار کر دے. میرے دوستو, نہ ہاتھ باہر نکلے ہوئے کہ بچا سکے پتھر کو, نہ کسی جگہ سے چھوپنے کا کوئی مقام ہے, نہ سر پہ کوئی خون ہے پہنی ہوئی کہ شاید سر کے اس ماروں سے پتھروں کے بچ جائے. اللہ اکبر, کتنی کرب, کتنی مشکلات ہیں, لیکن ثابت قدمی ہے کہ اللہ یہ سزا کچھ نہیں ہے میرے مالک, یہ سزا کچھ نہیں. کل جو تیرے پاس سزا ہوگی
وہ تیرے سامنے ٹھہرنے سے شرمندگی جو زمین کی سزا کے سامنے کچھ بھی نہیں. یہ احساس, یہی تو ہے آخرت کی فکر. اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ھدی للمتقین کے جو معاملات ہیں میرے دوست ساتھیوں, اور کس کے؟ آخرت پر ایمان رکھنے والے. وہ لوگ کل آخرت کے خوف سے اپنے آپ کو نوڑ کے اور خوف میں زندگی بسر کرنے والے, ان کے یہ صفات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے جانے والے لوگ غامرہ کے سر پر پتھر مارے. احساس کرو دوست ساتھیوں کیسی سزا ہے. احساس کرو, اگر معاملے سے انگلی کٹ جائے یا ہاتھ اگر ہمارا کسی دروازے میں آ جائے یا ہاتھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو ہماری زندگی کے رات و دن کے اوقات بدل جاتے ہیں. اور یہاں اللہ کی بندی اس مار کی وجہ سے, اس سنسار کی وجہ سے زندہ واپس آنے والی نہیں ہے, موت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی. اللہ, ایسی سزا, ایسی. آج انسان برے سے برے عمل کر رہا ہے, کروڑوں روپیہ صرف کر رہا ہے اپنی زندگی کے چند لمحات کو پانے کے لیے, چند لمحات کو پانے کے لیے. لیکن یہ وہ لوگ تھے دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں یہ کاغذ کے ٹکڑے, یہ سکون, یہ عیش و عشرت کے سامان آخرت کی زندگی کے سامنے ہیچ ہے. ہم سے خطا ہوئی, ہم اس خطا کی توبہ کے لیے اس مقام پہ آ کے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر, مار دیا گا. آنے جانے والے لوگ اٹھا کر اس عورت پر پتھر مارتے. ایک صحابی نے اٹھا کر بڑا سا پتھر اس عورت کے سر پر ڈالا. جیسے سر پر ڈالا, سر کے 2 ٹکڑے ہوئے اور خون کا پچکاری اڑ کر, خون کا پھیارا اڑ کر خالد بن ولید کے کپڑوں پر جا کر گرا. خالد بن ولید کے کپڑوں پہ. جیسے خالد بن ولید کے کپڑوں پہ گرا, خالد بن ولید کے چہرے پہ ہلکی سی کنراہٹ آ گئی. ہلکی سی کنراہٹ. کہا کہ نجیس گنہگار عورت کے خون کے چھینٹے میرے دامن پہ, میرے کپڑے پہ گر گئے. میرے دوست ساتھیوں, اس بندی کی تڑپ کی تاثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ کو دیکھے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ہاں اللہ کے بندو تم بڑے خوش نصیب ہیں جو مجھ کو دیکھے اور میرے ہاتھ پر ایمان لائے. یاد رکھو وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے جو مجھ کو نہیں دیکھیں گے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں اس پرچم کے تلے, جس کا کل پرچم کا نعرہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پرچم کے تلے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو رسول کو نہیں دیکھیں گے وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں. ان کی بشارت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جیسے کنراہٹ ہوئی, اللہ کے رسول دور سے اس عمل کو خالد بن ولید کے دیکھ رہے ہیں. خالد بن ولید کے کپڑوں پہ جیسے گرا اور خالد بن ولید جھٹک کے کہہ رہے ایک نجیس گنہگار عورت کے خون کے چھینٹے میرے دامن میرے کپڑوں پہ گر گئے. یہ کنراہٹ کی شکل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجمع میں کھڑے رہ گئے اور کہا خالد بن ولید کپ کپا اٹھے, پلٹ کے کہا خالد اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے, اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے, اور اس نے تو وہ توبہ کی ہے, اس نے تو وہ توبہ کی ہے, اس کی توبہ کو مدینے کی زمین پہ بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. میرے دوست ہم غور کریں, یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ کی عظمت کو, اس کی بے قراری, اس کی بے چینی کو کیا مرتبہ دیا. ہم میں ہے وہ تاثیر. ایک ادنا عورت, یہ واقعات, یہ بیانات اس لیے کیے جاتے کہ ہمارے دل میں وہ وسوسے, وہ جنون, وہ جذبہ, وہ تاثیر, وہ تڑپ پیدا ہو, وہ عمل آ جائے. بارہا چیخ کے آپ کے سامنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی وہ اسپریٹ آ جائے جو صحابہ کرام کے درمیان میں تھی. اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں, وہ اسپریٹ اگر ہمارے میں آ جائے گی تو جہاں سے رب کا سورج نکلتا اور جہاں رب کا سورج ڈوبتا ہے وہاں صرف اللہ کے ماننے والے ہوں گے انشاءاللہ. پر ضرورت ہے اس بات کی کہ اسپریٹ آئے, وہ تڑپ آ جائے, وہ جنون و جذبہ آ جائے کہ جہاں تیرا سورج نکلتا ہے, جہاں تیرا سورج ڈوبتا ہے, جہاں تیرا چاند نکلتا ہے, جہاں تیرا چاند ڈوبتا ہے, میرے مالک جہاں سمندر کی ٹھیٹے تیری حمد کو بیان کرتے, جہاں ہوا تیری حمد کو بیان کری, جہاں زمین کا آخری حصہ تیرے ذکر میں ختم ہوگا, جہاں پہاڑوں کی میخیں آسمان کو چھو رہے اللہ تیری حمد میں, اللہ اس چوٹی سے لے کر اس زمین کے ساحل کے آخری حصے تیرے دین کو پھیلانے والے بنے. یہ جنون آ جائے انشاءاللہ تعالی.
میرے دوستو ساتھیوں، جنون کی کیفیت لا لو انشاءاللہ کہ اللہ کا دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو جائے. جنون کی کیفیت پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہم کو. آج دیکھو آپ جا کر کوشل آندھرا میں دوسرے اور مقامات پر، آپ کی اس بستی میں سیک فائل جائیے اوپر دیکھیے کتنے چرچز، کتنا کام کس قدر سے ہو رہا ہے. کتنے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر تھیلیاں لگا کر ہاتھوں میں کالے بائبل لے کر کلام خدا اردو میں چھاپ کر عربی زبان میں چھاپ کر ڈسٹریبیوٹ کرے بانٹ رہے. کبھی ہمیں توفیق ہوئی، کبھی ہم اللہ کے کلام کو ہمارے دھوبی حجام موچی اپنے بازو رہنے والے پڑوسی غیر مسلم کو بانٹے. غور کرو دوست ساتھیوں، اسی لیے کہ یہ کام نہ آپ کے گھر کا ہے نہ میرے گھر کا ہے، یہ اللہ کے دین کا کام ہے اور اللہ کا کام ہے. اور دوست ساتھیوں، جو لوگ اللہ کے اس دین کے کام میں روڑے لٹکائیں گے انشاءاللہ اللہ ان کے قدموں کو کاٹ دے گا اور کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دے گا انشاءاللہ تعالی. شرط یہ ہے کہ تم صدقے دل کے ساتھ جانے والے بنے. گو ہیڈ، ڈرنے کی کوئی بات. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں. علیہ اللہ بھی کافی نبدا، کہ اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہم نہ اوٹ کی بات کریں نہ نوٹ کی بات کریں، ہم تو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر غامرہ کی توبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اس بندے کی توبہ پر یہ معاملہ داریاں چلی. مکے کے نواب میں مسلمان ریکیپچر کر لیے خانہ کعبہ کو، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اب ادھر مدینہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سزائے سنائی گئی. اس کے تھوڑے دن کے بعد پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتا تھا، ایمان لا لیا تھا اس وقت جب اللہ کے رسول نے خطوط بھیجا تھا. نجاشی کا انتقال ہوا. یہ وہ نجاشی ہے جس نے شروع وقت میں جب مکہ کے نواح میں اسلام پھیل رہا تھا، چند صحابہ اکرام کی ٹولی جو ساحل کنارے جدہ سے نکل کر نجاش کو پہنچی تھی حبشہ کی سرزمین پہ، وہاں سب سے پہلے اس نے ویلکم کیا، صحابہ اکرام کو رکھا. جبکہ ایک ٹولی مشرکان مکہ کی پہنچی تحفے طائف لے کر، اس کو خلاف بھٹکا ہے. لیکن اس اللہ کے بندے نے اس امید کے ساتھ، اس ہمدردی کے ساتھ اس صحابہ اکرام کو اس جگہ پر رہنے کی اجازت دی اور جو کچھ کر سکتے دعوت دین کے لیے اجازت دی، اور خود داخل اسلام ہوا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا تھا، خود داخل اسلام ہوا. اب پتا چلا کہ وہ شخص جو ہمدرد تھا انتہائی، نبی کے دین سے اور نبی سے محبت کرنے والا تھا، آج اس کا انتقال ہوا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غیبانہ جنازے کی نماز مدینے میں پڑھی. غیبانہ نماز نجاشی کی. اب ادھر نجاشی کا انتقال ہوا، وفات پا لیا. تھوڑے دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی، جس کا نام ام کلثوم ہے، یہ وہ اللہ کی بندی ہے ام کلثوم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی زینب، رقیہ اور کلثوم فاطمہ. ام کلثوم کا انتقال ہوا جو عثمان بن عفان کے نکاح میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا سے زیادہ ملال ہوا. عثمان بن عفان تنہا اکیلے کھڑے ہوئے، جبکہ بڑی بچی کا انتقال ہوا تھا رقیہ کا، تو کلثوم کو آپ کے نکاح میں دیا گیا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی یعنی فاطمہ کا بھی نکاح حضرت علی سے ہو گیا. اب کوئی اور بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کہ عثمان کے نکاح میں دے سکے. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، اگر میری اور ایک بیٹی ہوتی تو میں عثمان تیرے نکاح میں دیتا. سبحان اللہ. میرے دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اصحاب کی قدر کیا تھی. ایک روایت میں کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، اگر ایک کے بعد ایک انتقال فرماتی تو میں عثمان تیرے نکاح میں دیتا. اللہ اکبر. ذوالنورین، 2 نور والا، غنی، ایسا غنی کہ جس نے گھر کے پورے تجوریوں کو، پورے مال کو اللہ کے دین کے لیے کھول ڈالا. اللہ اکبر. ایسا شخص
جس نے مصحف عثمانی جو قرآن آج میرے آپ کے پاس یہ مصحف عثمانی جو ٹائٹل میں موجود ہے یہ عثمان بن عفان کی محنت کا نتیجہ ہے. بہرحال آپ کی رفیق حیات ام کلثوم کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے اپنے بچیوں کو, اپنے اصحاب کو. زندگی کے دن بیتتے چلے تھے, وقت اور حالات بنا 9 ہجری کے یہ آخری ایام ہے. اب اس کے بعد ہم فوراً جو ہے کچھ ہی دن کے بعد 10 ہجری میں داخل ہوئیں گے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول زندگی کے دن رات گزرتے گئے. اسی درمیان میں رئیس المنافق جو منافقوں کا سردار ہے, رئیس المنافق, جس کی ڈس جس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اس دن سے اس کی موت تک, یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی موت تک, ہر معاملے میں دین کے ٹانگ اڑاتا رہا. جب کبھی پلاننگ اور پروگرامنگ ہوتی کچھ نہ کچھ بات کر کے اس پلان کو کینسل کرنے کی کوشش کرتا. جاتا اطراف اناف کے یہود اور نصرانیوں کو اسکاتا, کہتا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ سے اینٹ بجا دو. مکے والوں سے مصاحبت تعلق رکھتا اور کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہر معاملے کے اندر خلاف جاتا. اور جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو پہلی صف میں نماز کی ٹھہرتا اور لوگوں کو اٹھ کے کہتا ہے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہے, ان کی بات کو سنو. اس وقت کا منافق بھی پہلی صف میں رہتا تھا اور آج کا مسلمان نماز ہونے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. یہ آج ہمارا وتیرہ زندگی ہے. اس وقت کا منافق بھی اس بات کے اوپر تھا کہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافق, یہ وہ شخص تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹ کے واپس ہو رہے تھے تو چلتے چلتے راستے میں کہنے لگا مکے کا عزت دار مدینے کا عزت دار آدمی مدینے کے ذلیل وخوار کو باہر کر دے گا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافق اور عبداللہ کا بیٹا صاحب ایمان, اس نے یہ بات سنی تھی. اس وقت کا واقعہ جو آپ کے سامنے آ چکا تھا. اب رئیس منافقوں میں سردار کا انتقال ہوا. اس کے بیٹے نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کرتا چاہیے کہ میں اپنے باپ کے کفن کے لیے استعمال کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا دے دیے. عبداللہ ابن ابی سلول کے رئیس المنافق کے لیے کفن کے لیے استعمال کر سکے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے نکلے. کس کی؟ منافق کی نماز پڑھنے کے لیے. اور قیامت تک اللہ تعالیٰ منافقین کی نماز تو پڑھا دی گئی تھی لیکن اللہ وعید کو نازل کر دیا. اب جیسے اللہ کے رسول مسجد نبوی کی طرف نکلے عمر بن خطاب کو اس بات کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز پڑھانے والے. آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نہیں جانتے یہ منافق ہے, اس نے یہ حرکت کی, اس نے یہ عمل کیا. یہی وہ شخص تھا جس نے اما جان حضرت عائشہ پر تہمت لگایا تھا. صفان کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک منہ کالا کر کر آ رہی ہے. اللہ آسمان سے سورہ نور کو آپ کی پاکیزگی میں نازل کر دیا اما جان حضرت عائشہ کی. وہ ستون آج بھی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے جس ستون کا نام ستون عائشہ ہے. بہرحال آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے آپ اس رئیس منافق کی نماز مت پڑھائیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہٹو عمر, تم جانتے نہیں کہ اللہ مجھ کو کچھ وظائف دیا ہے, اگر میں کسی پر 70 مرتبہ استغفار پڑھ دوں تو اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. میں اس کی جنازے کی نماز پڑھوں گا. عمر آتے اور بار بار روکتے, روتے, تڑپتے, ہاتھ پکڑ لیتے, اے اللہ کے رسول مت پڑھیے آپ. بہرحال اللہ کے رسول نماز ادا کی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ آسمان سے وحی نازل کیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر استغفار تو درکنار, اگر 70 مرتبہ آپ اس کے اوپر استغفار پڑھیں گے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں. عمر کا فیصلہ صحیح تھا. اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیوں, یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے الفاظ میں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ کاش نبوت کے سلسلے کو بند نہ کرتا تو شاید کہ میرے بعد عمر نبی ہوتا, کیونکہ وہ جنون, وہ تاثیر, وہ تڑپ
یہ تھی کہ جب کبھی عمر بن خطاب اپنی زبان سے کچھ کہتے، اللہ کے رسول کہتے عمر ابھی تو آیت نازل نہیں ہوئی، یہ کہنا ہوتا آسمان سے جبریل وحی لے کر آتے. اللہ اکبر. کئی معاملات کے اندر ایسے معاملے ہوئے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھایا، اللہ نے وحی کو نازل کیا، اس کی وعید میں یہ معاملے ہوئے. وقت اور حالات کٹا. اب 9 ہجری حکم ہوا کہ آج کے اس سال میں اللہ نے حج کو فرض قرار دے دیا، کیونکہ اس وقت کے جو عرب کے باشندے تھے وہ لوگ یہ چاہتے کہ حرمت کے مہینوں کو عام دنوں ملا دے، عام دنوں کو حرمت کے مہینوں میں ملا دے. 4 جو حرمت کے مہینے ہیں، 3 ایک ساتھ ہے، ایک تھوڑا آگے ہے. تو جب کبھی یہ حرمت کے مہینے آتے تو وہ لوگ یہ چاہتے کہ حرمت کے مہینوں کو ہم عام دنوں میں ملا دیں، عام دنوں کو حرمت کے مہینے میں ملاتے ہیں. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اس سال اللہ نے حج کو فرض قرار دے دیا ہے، اور اللہ سورہ توبہ کی آیت سورہ برات کو اللہ نے نازل کر دیا. 4 مہینے کا ٹائم یہود و نصرانی کو، مشرکان مکہ کو اللہ کی طرف سے الٹیمیٹ ڈیڈ لائن مل گئی. اس کے بعد تم اپنے حدود کو سنبھال لینا، اور آج کے بعد اس 4 مہینوں کے بعد کوئی بھی حدود حرم میں نظر نہیں آئے گا. وہ آج تک حدود باقی ہے. جب کبھی آپ سعودی عرب جائیں گے تو نان مسلم کی وے الگ ہے، مسلمان کی وے الگ ہے. جب کبھی آپ جدہ سے مکہ جائیں گے یا مدینہ جائیں گے تو 2 وے آئیں گے، 2 راستے آئیں گے. ایک راستے پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جا سکتے، ایک راستے پہ لکھا ہے کہ نان مسلم جا سکتے. اس راستے کے اندر نان مسلم داخل ہی نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. یہ عمل قیامت تک باقی رہنے والا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے حج فرض ہے. اس مہینے میں 300 صحابہ کرام کے اللہ کے رسول نے ٹولی تیار کی اور ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حج نہیں، اب تو 10 ہجری میں رہیں گا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور کہا کہ تم نکل کر مکہ پہنچو اور یہ قوانین پر عمل کے لیے انہیں اجازت دے دو، حکم دے دو. جیسے ابو بکر صدیق نکلے، حدود حرم میں داخل ہو گئے، حضرت علی کو اللہ کے رسول نے اس سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی جو آیتیں مشرکان مکہ کے لیے اتری تھی ان کی وعید میں اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق عمر یعنی حضرت علی کو دے کر آپ نے بھیجا. راستے میں آپ حج کے درمیان میں مل گئے، آپ کے ساتھ ملے، آپ نے بھی اس معاملے کو پورا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابو بکر صدیق نے اس آیت کو پڑھ کر مشرکان مکہ کو سمجھا دیا کہ آج کے بعد ننگے طواف کرنا، کعبے میں مشرکان مکہ کا داخل ہونا اور یہود و نصرانی کا آنا ممنوع اور منع کر دیا گیا. یہ اشارہ تھا کہ پوری زمین کے اوپر اب، کیونکہ کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک طلب تھی کہ اللہ وہ کعبہ جو حضرت عیسیٰ کا ہے، موسیٰ کا ہے، ابراہیم کا ہے، اے اللہ وہ کعبہ مسلمانوں کا بھی ہو جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکے. بے چینی اور بے قراری ہوتی تھی اللہ کے رسول اور بار بار نگاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان کی طرف اٹھتی. آپ مسجد قبلتین 2 قبلے والی مسجد ابھی مدینے میں موجود ہے، رکوع کی حالت میں ہے. ظہر کی نماز میں اللہ آسمان سے وحی نازل کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اڑتی ہوئی نگاہوں کو پڑھ لیے ہیں. آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو جد آل کا قبلہ کعبہ ہے کہ آپ کا بھی ہو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرم کی طرف اپنے چہرے کو موڑ لیجیے. یہ دل میں تمنا تھی کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. اللہ ایسے اسباب بنا دیے. کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ریکیپچر کر کے کعبہ دے دیا. اب اللہ نے وہی نازل کر کے کہا کہ آج کے بعد مشرکان مکہ کا کوئی آدمی کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. اب تک نہیں بلکہ قیامت تک داخل ہوتا. 1430 سال گزر چکے دوست ساتھی. کوئی نان مسلم آ ہی نہیں سکتا. کوئی اگر ڈھکے چھپے انداز سے آ گیا ہے تو کچھ اور بات ہو سکتی، لیکن اللہ نے جس چیز کو نازل کر دیا اور جس سختی سے آج پہرا لگا دیا، انشاءاللہ یہ پہرا قیامت تک باقی رہنے والا. اب حضرت ابوبکر صدیق کا حج ہوا، تمام ترتیب بانٹ دی گئی، احکام بتا دیے گئے. مینا، مزدلفہ، عرفات کے میدان کی ترتیب، یہ تمام چیزیں، پھر کعبۃ اللہ کی ترتیب، پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے والے وقت میں
جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گی. تو بہرحال عزیز اور دوست ساتھیو، یہ آج کے کچھ اہم 4 واقعات تھے جو آپ کے سامنے رکھا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب ابو بکر بن حقانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم نستغفرک ونتوب الیک. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال